دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الفرقان کے بعد ہے سورۃ الشعراء۔ اچھا جی، سورۃ الشعراء جو ہے 26 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے، سورہ شورا کو سمجھنے کے لیے ایک آیت ترجیح ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیت ترجیح، آیت ترجیح کہتے ہیں جو بار بار آتی ہے، ریپیٹ کر جاتی ہے، اس کو آیت ترجیح کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے لیے اس صورت بہت ہی آسان بنا دیتا ہوں، میں آپ کو ایسی آسان کہ آپ عمر تمام یاد رکھیں گے سورہ شعراء کو۔ اس میں لیکن وہ کی لفظ کو سمجھ لیجئے، کی آیت کو، کلیدی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں تمہارے لیے ایک دلیل ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پڑھیے آپ میرے ساتھ، وان ربک لہو العزیز الرحیم، وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً تمہارا رب عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یقیناً تمہارا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دو لفظ جو ہے کلیدی لفظ ہیں، عزیز اور رحیم۔ اس کو سمجھیں گے تو سورہ سمجھ میں آئے گی، یہ نہیں سمجھیں گے تو سورہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، پہلے مرکزی مضمون پہ جاتے ہیں۔ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کی عزیزیت اور رحیمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی عزیزیت تسلیم کرو، اللہ کی رحیمیت تسلیم کر لو۔ اب سن لیجیے بات، اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، اور رحیم کا مطلب، اور عزیز کا مطلب ہے ہلاک کر سکتا ہے۔ اور سے سنیے بات، مظفر آباد میں زلزلہ آیا، اللہ عزیز بھی تھا اور اللہ رحیم بھی تھا۔ عزیز تھا، اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو اپاہج بنا ڈالا، لنگڑا کر دیا، جو ہے ہاتھ چلا گیا، پاؤں چلا گیا، اور بعض لوگوں کو پر رحم فرمایا، ان کو معجزانہ طور پر بچا لیا۔ وہ رحیم بھی ہے اور بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو، خوف باطل سے بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں میں، بدل دیتا ہے شعلوں کو، بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو، خوف باطل سے بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں میں۔ مرے ریاضی کا شعر ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ اب سن لیجیے، یہاں پہلے پیراگراف میں ربوبیت کے دلائل ہیں اور قرآن کا تعارف ہے 6 آیات میں۔ اس کے بعد کہا گیا اولم یرو الی الارض۔ اب سنیے، زمینی دلائل ہیں، ارضی دلائل ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر غور نہیں کرتے؟ زمین میں دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالی عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہی زمین آپ کے لیے رحم کرتی ہے، آپ کو کھانا کھلاتی ہے، گندم دیتی ہے، پانی دیتی ہے، سونا دیتی ہے، معدنیات دیتی ہے، پیٹرول دیتی ہے، گیس دیتی ہے۔ یہ زمین آپ کی ماں ہے، لیکن یہی زمین آپ کی قبر بھی ہے۔ زمین کیا کہہ رہی ہے؟ ان فی ذالک لآیہ،
زمین کی دلیل کیا ہے؟ زمین میں آیت کیا ہے؟ زمین یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد آیا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تاریخی دلائل ہیں یہاں پر۔ اور یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرعون کے لیے کیا تھا؟ فرعون کی فوج کے لیے کیا تھا؟ عزیز تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ رحیم تھا۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ آیت بار بار آتی ہے، نفی ذالک، اس واقعے میں، ان فی ذالک کا مطلب ہے اس واقعے میں تمہارے لیے دلیل ہے، ثبوت ہے۔ آیا کا ترجمہ سنیے، آیا کا ترجمہ کیجیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جو لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ نشانی کرتے ہیں، نشانی۔ دوست نشانی دیتا ہے، دشمن جو ہے نشانہ بناتا ہے۔ تو نشانی ہر جگہ ترجمہ مت کیجیے۔ میں اکثر جگہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں دلیل، ایویڈنس، پروف، ثبوت۔ ان فی ذالک لآیہ وان ربک، تمہارا پالنے والا، رب کا مطلب ہے تمہارا پالنے والا، عزیز بھی ہے رحیم بھی۔ اس کے بعد قصہ ابراہیم علیہ السلام بیان کیا گیا، اور میں نے بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کیسے ہوئی کہ بڑھاپے میں فرشتوں نے آ کر کیا کیا؟ خوشخبری دی، اور وہی فرشتے عزیز بن کر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے اور ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو اوندھا کر دیا۔ اللہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحیم تھا اور لوط علیہ السلام کی بدفعلی کرنے والی ہوموسیکسول قوم پر عزیز تھا۔ اس کے بعد آ جائیے، حضرت نوح کا قصہ بیان کیا گیا۔ 950 برس انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو کشتی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ثابت ہوا، اور جو کافر تھے انکار کرنے والے ان کو پانی سے غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے لیے اللہ کیا تھا؟ عزیز تھا، عزیز، زبردست، غالب، ہلاک کرنے والا۔ اس کے بعد آیا ہے قصہ عاد۔ عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ان کے لیے بھی جو ہے بڑی، میں نے بتایا نا، عاد جو ہے وہ امریکہ کی طرح بڑے متکبر لوگ تھے۔ من اشد منا قوتاً کہتے تھے، ہم سے بڑی کوئی سپر طاقت نہیں ہے۔ تو ان کو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ٹھنڈی ہوا ان پر چلتی رہی، اور وہ جب گر پڑے نا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو ہر طرف کھجور کے جیسے تنے کٹے ہوئے پڑے تھے، لاشیں ہی لاشیں۔ ایسی ہوا، ایسی سخت ہوا تھی، ایسی سرد ہوا تھی کہ جو چیز اس کے مقابل میں آتی اس کو وہ بوسیدہ کر کے رکھ دیتی۔ اس کے بعد سمود کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صالح کے لیے اللہ تعالیٰ، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم تھا، اور انکار کرنے والوں کے لیے عزیز تھا۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اصحاب الایکہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں اہل ایمان کو بچا لیا گیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ثابت ہوا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز ثابت ہوا۔ اور اس کے بعد آخری پیراگراف جو ہے وہ اختتامیہ ہے۔ اختتامیہ میں دیکھیے میں نے 3 ٹکڑے الگ الگ کیے ہیں۔ پہلے بتایا ہے قرآن کا تعارف، بتایا گیا کہ قرآن جو ہے رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے، شیاطین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، شیطانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے شاعری بھی نہیں ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی جو ہے بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ شاعروں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی، وَفِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ الم ترى، کیا آپ غور نہیں کرتے؟ انہم فی کل واد یہیمون، یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ کبھی نعت کی وادی ہے، کبھی جو ہے مشرف کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں، کبھی ایوب خان کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں، اور جو ہے جوش ملی آبادی اتنا بڑا شاعر تھا نا، شاعر انقلاب کہتے تھے۔
اس نے ایوب خان کی شان میں اتنا بڑا قصیدہ لکھا اور کہا کہ تو بھی پٹھان ہے، میں بھی پٹھان ہوں، ہمارا خاندان ایک ہے، پیسے دے. واقعہ سنایا جب یہی آیات خٹک صاحب نے تلاوت کی تھی، آپ کی کتاب کی رونمائی تھی، تو کرامت اللہ گوری کو کیا ہوا؟ مجھے یاد نہیں ہے. مجھے یہ آیات پڑھ کے نا تیش آ گیا تھا، شعراء کے بارے میں ایسا وہ خود شاعر تھا نا، اس کو غصہ آ گیا تھا یہ آیات. بہرحال اس کے بعد کہا گیا وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. شاعر جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو جس پر عمل نہیں کرتے، وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. اور کہا گیا کہ البتہ مسلمان شعراء مختلف ہوتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ شاعر جو ایمان لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، نیک عمل کیا. اور ان کی خصوصیت کیا بتائی؟ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ظلم کیے جانے کے بعد انہوں نے اس کا بدلہ لیا. شاعری سے ظلم کا بدلہ لینا. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ. تو یہاں پر ينقلبون، تو یہاں بتایا گیا کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ ظالم جو ہیں ان کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے. تو یہ سورہ شورى کا حاصل پھر میں بتا دیتا ہوں. اس میں جو اہم ترین آیت ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً تمہارا رب، تمہارا پالنے والا عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، ہلاک بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی رحیم بھی ثابت ہو سکتا ہے. زمین یہی کہتی ہے، تاریخ یہی کہتی ہے. اس لیے میں نے کیا کہا یہاں پر، عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کی عزیزیت اور رحیمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ. سورۃ الشعراء کے